اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 52واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے مخلوق کو بقا کی آنکھ سے نہیں بلکہ فنا کی آنکھ سے دیکھو۔ 52ویں مجلس خدا کی طرف متوجہ ہونے کے بیان میں 3 رمضان 545 ہجری کو جمعہ کے دن صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، اے قوم والو، تم اللہ عز و جل کی طرف دوڑو اور تمام مخلوق و دنیا اور ما سوا اللہ سے قطع تعلق کر کے اسی کی طرف بھاگو، فی الجملہ اپنے قلبوں سے اسی کی طرف سیر کرو۔ چلو، کیا تم نے ارشاد الہی نہیں سنا؟ خبردار ہو جاؤ، تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے غلام، مخلوق کی طرف بقا کی آنکھ سے نہ دیکھ بلکہ ان کی طرف فنا کی نظر ڈال کہ سب فانی ہیں۔ ان کی طرف نفع اور نقصان کی آنکھ سے نہ دیکھ بلکہ تو ان کی طرف عاجز و ذلیل نگاہ سے متوجہ ہو کہ خدا کے مقابل سب عاجز و ذلیل ہیں۔ خدا کو ایک جان اور اسی پر بھروسہ کر، اور جس سے فراغت حاصل کر لی ہے اس میں بکواس نہ کرو۔ نیا دنیا اور جو کچھ کے دنیا میں ظاہر ہوگا اس سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے۔ مخلوق اور ان کے تمام انقلابات و تغیرات سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے۔ مسلمان کا قلب ان سب جھگڑوں سے خالی ہے، خاص کر جب کہ وہ تمام سببوں سے خالی و یکسو ہو جائے، پس وہ اپنی حالت میں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس سبب اور اہل و عیال آ جاتے ہیں، پس ان پر اس کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے تحمل و برداشت کی اس کو قوت عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس کا قلب تمام حالتوں میں ما سوا اللہ سے فارغ اور ہمیشہ مخلوق سے غائب اور دور رہتا ہے، اور اس سے تغیر و تبدل کا خواستگار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو شے مقدر ہو چکی ہے وہ بدل نہیں سکتی، اور مقسوم سے فراغت ہو چکی ہے، اس میں کمی بیشی نہ ہوگی۔ بس وہ نہ زیادتی کو طلب کرتا ہے اور نہ کمی کو، اس میں تاخیر چاہتا ہے اور نہ اس کے آنے میں جلدی کا خواہاں ہوتا ہے، کیونکہ ہر شے کے لیے ایک وقت مخصوص و معین کا ہونا متحقق ہو گیا ہے۔ بس یہ اور اس جیسے دوسرے مخلوق میں سے وہی عاقل و ہوشیار ہیں، اور زیادتی و کمی، جلدی اور تاخیر کے طلبگار مجنون پاگل ہیں۔ جو شخص اللہ عز و جل سے راضی ہوگا وہ اپنی اور غیر کی تمام حالتوں میں اس کی یا موافقت کرے گا اور اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور وہ اپنی معرفت اس کو عطا فرمائے گا اور باقی عمر اس کی راہ مقصود پر اس کا ساتھ دے گا۔ اولاً وہ اس کو توفیق دیتا ہے، پھر اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اور اس کی حیرت و پریشانی کے وقت فرماتا ہے، انا ربک، میں تیرا رب ہوں، جیسا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، انا ربک یا انی انا ربک فاخلع نعلیک، تحقیق میں تیرا رب ہوں، پس تو اپنی جوتیاں اتار ڈال۔ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بظاہر طور سے ارشاد فرمایا تھا، اور اس عارف کے قلب سے بطور باطن ارشاد فرماتا ہے۔ اس بندے پر رحمت و لطف کا طریقے سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وجاہت کی وجہ سے یہ ارشاد سنا بھی دیتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے معجزے ظاہراً جو ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامتیں باطناً، اولیاء اللہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، دین الہی کو قائم رکھتے ہیں اور اس کی شیاطین انس و جن سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں سے جاہل ہے علیہم السلام، اور اولیاء اللہ سے ناواقف۔
اے منافق، تجھے کیسے معلوم ہو کہ اولیاء اللہ کس حالت اور کس مرتبہ پر ہیں؟ تو قرآن مجید پڑھتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کیا پڑھتا ہے، تو عمل کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ یہ کرنا تو بغیر آخرت کی دنیا ہے، پھر تو اولیاء اللہ پر اعتراض کرتا ہے رحمت اللہ علیہم۔ تو عقل مند بن اور ادب سیکھ اور توبہ کر اور گونگا بن جا۔ تجھے نہ اللہ عز و جل سے خبر ہے اور نہ اس کے رسولوں سے اور نہ اس کے اولیاء سے اور نہ اس کے عملوں سے خبر ہے کہ وہ تیرے اور مخلوق کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو توبہ کو لازم پکڑ اور سکون اختیار کر اور اپنی عزت کے مطابق قبر میں جانے کو سوچا کر، شریعت کے مطابق عمل کر، یہاں تک کہ تو علم سیکھ لے۔ اللہ عز و جل کے ساتھ معاملہ کر تاکہ وہ تجھ کو ایسا نور عطا فرما دے جس کے ذریعے سے تو دنیا و آخرت دونوں کو دیکھنے لگے۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو تم قبول کرو اور اس میں کوشش کرتے رہو، اور جو کچھ تقدیر میں سابقاً ہو چکا ہے اس میں قلق و غم چھوڑ دو، کیونکہ یہ محض تمہاری ہوس اور کمی کا باعث اور کاہلوں کی حجت ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم تقدیر میں حیث بیس نہ کریں، بلکہ ہم کمریں باندھیں اور کوشش کر کے عمل کیا کریں، اور یہ نہ کہیں کہ ایسا کیوں کہا اور ایسا کیوں اور کس واسطے، کیا چوں او چرا چھوڑ دیں اور علم الہی میں دخل نہ دیں۔ ہمارا کام کوشش سے عمل کرنا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، اس کے کسی فعل پر سوال نہ ہوگا، مخلوق سے سوال ہوں گے۔ جب تیرا یہ معاملہ ختم ہو جائے اور حق عز و جل تیرے قلب کو اپنی طرف نزدیک کر لے اور تیرا زہد دنیا میں صحیح ہو جائے اور آخرت میں تو رغبت کرنے لگے، تو تیرا نام قرب الہی کے دروازے پر لکھا ہوا ملے گا، فلاں شخص فلاں کا بیٹا اللہ عز و جل کے آزاد شدہ بندوں میں سے ہے۔ بس یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں نہ کسی قسم کا تغیر ہوگا اور نہ تبدل، اور نہ اس میں کمی کی جائے گی۔ اس حالت میں تیرا شکر پروردگار کے لیے اور بہتری کے کام اور طاعتیں اس کے حضور میں زیادہ ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ میں تو اپنے قلب سے خدا کے خوف کو نہ چھوڑ اور نہ اس کی قدرت کو عاجز سمجھ، اور ارشاد الہی کو یمحو اللہ ما شاء اللہ ما یشاء الآیہ، اللہ جو کچھ چاہتا ہے محو کرتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور لا یسأل عما یفعل کو پڑھ اور غور کر، جس مکتوب کو اس نے لکھ لیا ہے اس پر ٹھہر نہ جا، کیونکہ جس نے اس کو لکھا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس بنے ہوئے کو بگاڑ دے، وہ اس کے توڑ ڈالنے پر غالب ہے۔ تو ہمیشہ اطاعت اور خوف اور دہشت اور بچاؤ کے قدم پر کھڑا رہ، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اور تو دنیا سے بخیر سلامتی کے ساتھ آخرت کی طرف چلا جائے، پس اس وقت تجھے تغیر و تبدل سے امن و امان ہو جائے گا۔ اے اپنی جہالت اور نفاق اور دنیا طلبی اور اس کی کشمکش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مزاحمت کرنے والے، تو حرام کھا رہا ہے، پھر تجھے قلب کی نورانیت اور باطن کی صفائی اور کلام کی دانائی کے ساتھ کرنے کی کیسے تمنا اور آرزو ہے۔ اولیاء اللہ کا کلام ضرورتاً ہوتا ہے، اور ان کی نیند ڈوبنے والوں کی سی، اور ان کا کھانا بیماروں کا سا کھانا ہوتا ہے۔ بس وہ اپنی موت کے آنے کے وقت تک اس حالت میں رہتے ہیں۔ ان کو ان فرشتوں کے ساتھ جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خدا کے حکموں میں خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور اس کے حکموں کو بجا لاتے رہتے ہیں، مشابہ ہو گئے ہیں۔ یہ فرشتوں سے مشابہ ہو کر فرشتوں سے بڑھ گئے ہیں۔ فرشتے ان کے خادم ہیں، اور وہ فرشتے دنیا و آخرت میں ان کی غاشیہ برداری میں رہیں گے۔
اے قوم، اگر میری گفتگو تمہارے حال کے موافق نہ ہو پس تم اس کو ایمان و تصدیق کے ساتھ سنو۔ میری گفتگو دلوں کے لیے باعث عزت و وجاہت ہے، تم اس کو اپنے قلوب و باطن سے سنا کرو، تمہارے ظاہر و باطن راحت پائیں گے اور تمہارے نفسوں اور خواہشوں کی شوقت ٹوٹ جائے گی اور تمہاری شہوتوں کی آگ بجھ جائے گی۔ سب سے بدتر تمہارے حق میں شہوتیں جو کہ تمہارے لیے دنیا کو دوست بناتی ہیں اور فقر کو تمہارے لیے دشمن ٹھہراتی اور تم کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ بعض اولیاء اللہ سے منقول ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ بتحقیق تو اگر تمام ان چیزوں کو جو تیرے قلب میں ہیں جمع کرے اور اس کو ایک کھلے ہوئے طباق میں رکھ کر تمام کے تمام کو بازار میں پھرائے تو اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس سے تو شرمندہ ہو۔ اے جاہل، کیا تیرے لیے غیر متقی ہونا کفایت نہیں کرتا؟ یہاں تک کہ جب تجھ سے کہا جاتا ہے خدا سے ڈر تو غصہ کرتا ہے، غضب میں آ جاتا ہے۔ جب تجھ سے حق بات کہی جاتی ہے تو اسے سن کر سستی کرتا ہے، پھر جب کوئی تجھ پر اعتراض کرتا ہے تو اس پر غیظ و غضب کرتا ہے اور اپنا غصہ اس سے نکالتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو کوئی اللہ سے ڈرا کرتا ہے تو وہ اپنا غصہ و بخار نہیں نکالا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بعض کلام میں ارشاد فرمایا ہے، میں تمہاری اطاعت کی وجہ سے تمہیں دوست رکھتا تھا، پس جب تم نے میری نافرمانی کی میں تم سے بغض رکھنے لگا۔ حق عز و جل تمہیں اپنی رحمت کی وجہ سے دوست رکھتا ہے، نہ کہ کسی حاجت و غرض کی وجہ سے۔ اس کی محبت تمہارے ہی لیے ہے، نہ کہ اپنے لیے، کہ وہ تمہاری اطاعت کو جو کہ اس کے لیے کرتے ہو دوست رکھتا ہے، کیونکہ اس کا نفع تمہاری طرف لوٹنے والا ہے۔ تجھے چاہیے کہ تو ایسے کی طرف مشغول و متوجہ ہو جو کہ تجھے تیرے ہی لیے دوست رکھتا ہو، اور ایسے سے اعراض و روگدانی کر جو کہ تجھے اپنے لیے دوست رکھتا ہو۔ ایماندار نے سب کو بھلا کر خدائے تعالی کو ہی یاد کیا، بس اس کو قرب الہی اور اس کے ساتھ زندگی حاصل ہو گئی۔ اس کا خدا کے ساتھ تو توکل درست ہو گیا، پس دارین کے مصائب سے اس کے لیے اللہ تعالی ضامن بن گیا اور کفایت کی۔ جب مسلمان کا توکل اور توحید درست ہو جاتی ہے تب خدا اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اس کو خدا ابراہیم علیہ السلام کے سے معنی و حالت عطا فرما دیتا ہے، نہ کہ ان کا لقب، اور ہم کو اپنے طعام و شراب سے ویسا ہی کھلاتا اور پلاتا ہے اور اپنے آستانہ کی دہلیز پر ویسے ہی رکھتا ہے کہ ان کا کھلایا پلایا ٹھہرایا تھا، نہ یہ کہ وہ ان کو عین مقام ابراہیمی عطا فرما دیتا ہے۔ پس اس وقت اس مومن کی نسبت آپ سے معنی صحیح ہو جاتے ہیں، نہ کہ بحیثیت صورت و حقیقت۔ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے تیری حرص نے یقیناً ظالموں کا خدمتگار بنا رکھا ہے اور تو حرام کھائے چلا جاتا ہے۔ تو کب تک حرام کھاتا رہے گا اور ان بادشاہوں کی جن کی کہ حکومت عنقریب زائل ہو جائے گی خدمتگاری کرتا رہے گا، اور حق عز و جل کی خدمت سے جس کی کہ حکومت کو کبھی زوال نہیں تو پیٹھ پھیرتا رہے گا؟ ذرا عاقل بن اور تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرتا رہ تاکہ تجھے آخرت کا کثیر حصہ ملے۔ اپنے مقسوم حصوں کو زہد کے ہاتھ سے کھاتا رہ، اور آستانہ الہی کے دروازے پر تیرا کھانا پینا قدرت الہی اور اس کے فعل کے ہاتھ سے ہو، اسی کی معیت میں، نہ کہ دنیا کی معیت میں، دنیا کے ہاتھ سے، اور نہ بادشاہوں کے دروازوں پر طبیعت اور خواہش اور شیاطین و عوام کے ہاتھ رکھ کر ہوتا ہے۔
جبکہ تو دنیا کو ایسی حالت میں لے گا اور اس سے خورد و نوش کر لے گا کہ تیرا قلب آستانہ الہی کے دروازے پر ہوگا، تو فرشتہ اور ارواح انبیاء کرام علیہم السلام تیرے ارد گرد رہیں گے۔ پس ان دونوں مرتبوں اور حالوں کے درمیان میں کس قدر بڑا فرق ہے، قابل غور ہے۔ اولیاء اللہ بڑے عقل مند ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے ہم اپنے دنیاوی حصہ راستے میں اور اپنے گھروں میں نہ کھائیں گے، ہم تو اس کی حضوری میں اس کے سامنے کھائیں گے۔ زاہد جنت میں کھاتے ہیں اور عارف باللہ اس کی حضوری میں، حالانکہ وہ دنیا ہی میں سکون پذیر ہوتے ہیں، اور محبوبان الہی نہ دنیا میں کھاتے ہیں اور نہ آخرت میں کھائیں گے۔ ان کا کھانا اور پینا پروردگار عالم جل جلالہ سے ان کا قرب و انس اور اس کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ انہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے بعدہ آخرت کو قرب رب تعالی سے، جو کہ دنیا و آخرت کا مالک ہے، فروخت کر دیا ہے۔ جو لوگ کہ محبت الہی میں سچے ہیں، انہوں نے دنیا و آخرت کو خدا کے واسطے فروخت کر دیا ہے اور اسی کو چاہتے ہیں، غیر سے انہیں تعلق ہی نہیں۔ پس جب کہ ان کی خرید و فروخت ختم و پوری ہو گئی، بخشش الہی نے غلبہ کیا اور ان پر دنیا و آخرت کو بطور ہبہ واپس دے دیا اور اس کو دونوں کے لیے لینے کا حکم دیا۔ پس ان محبان الہی نے ان کو محض حکم کی وجہ سے باوجود پیٹ بھرے ہوئے ہونے، بلکہ تخمہ کے ہونے کی صورت میں اور عدم حاجت کی صورت میں تعمیلاً للحکم قبول کر لیا، تقدیر کے ساتھ موافقت و حسن ادب کر کے قبول کیا اور لے لیا، اور کہتے رہے کہ بتحقیق تو ہمارے ارادوں کو جانتا ہے اور ہم تجھ سے راضی ہیں، تیرے غیر سے راضی نہیں، اور بھوک و پیاس اور برہنگی اور ذلت و رسوائی سے جو تیری طرف سے پہنچے اس پر ہم راضی ہیں، اور اس سے رضامند کہ تیرے ہی دروازے پر پڑے رہیں۔ جب وہ اس پر راضی ہو گئے اور ان کے نفس اس پر مطمئن ہو گئے تو رب تعالی نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی، اور بعد ان کی ذلت کے ان کو عزیز بنا دیا، اور بعد فقیری کے ان کو غنی کر دیا، اور دنیا و آخرت میں اپنے قرب سے ان کو معزز فرمایا۔ مومن دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، پس وہ زہد اس کے باطن کے میل کچیل اور خرابی کو زائل کر دیتا ہے۔ اس وقت آخرت آ جاتی ہے جس سے اس مومن کا قلب سکون کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ید غیرت ظاہر ہو کر آخرت کو قلب مومن سے زائل کر دیتا ہے اور خبر کر دیتا ہے کہ آخرت قرب الہی سے روکنے والی چیز ہے۔ اس وقت یہ مومن فی الجملہ مخلوق کو چھوڑ دیتا ہے اور احکام شرعیہ کو بجا لاتا ہے، اور ان حدود کی جو کہ ان کے اور عوام کے درمیان میں مشترک ہیں حفاظت کرتا ہے۔ اس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جس سے وہ اپنے نفس اور مخلوقات کے عیبوں کو دیکھنے لگتا ہے، اور غیر اللہ کی طرف وہ نہ سکون کرتا ہے اور نہ وہ غیر کی بات پر کان دھرتا ہے، اور نہ غیر اللہ کو سمجھتا ہے، اور نہ اس کے سوا دوسروں کے وعدوں سے مطمئن ہوتا ہے، اور نہ اس کے غیر کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ مشغول ہو کر غیر اللہ کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ مسلمان یہ کمالات حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جو کہ نہ آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے قلب پر خطرہ بن کر گزرا ہے۔ اے غلام، اولاً تو اپنے نفس کی طرف مشغول ہو، پہلے تو اپنے نفس کو نفع دے، پھر دوسروں کو۔ تو مثل شمع کے نہ بن کہ وہ خود کو جلاتا ہے اور غیر کو روشن کرتا رہتا ہے۔ تو کسی شے میں اپنی خودی اور خواہش و نفس کے ساتھ داخل نہ ہوا کر۔ حق عز و جل جب تجھ سے کسی امر کا ارادہ کرے گا تو تجھ کو اس امر کے لیے مستعد کرے گا۔ اگر اس کا ارادہ
تجھ سے مخلوق کو نفع پہنچانا ہوگا تو وہ تجھ کو ان کی ہر طرف لوٹا دے گا اور تجھ کو ثابت قدمی اور ان کے ساتھ مدارات اور ان کی تکلیفوں کے برداشت کرنے کی قوت عطا فرما دے گا۔ تیرے قلب میں مخلوق کے لیے وسعت دے گا اور تیرے سینے کو کشادہ کر دے گا اور اس کے اندر حکمت و دانائی بھر دے گا۔ وہ تیرے باطن کا ملاحظہ فرماتا رہے گا اور تیرے باطن کی رازداری کرے گا، پس اس وقت وہی وہ ہو جائے گا نہ کہ کیا تو نے ارشاد الہی نہ سنا؟ یا داود الآیہ، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بتحقیق خلیفہ بنا دیا۔ اے مخاطب تو قول الہی انا جعلناک الآخر، ہم نے بتحقیق تم کو خلیفہ بنایا، پر غور کی نظر سے دیکھ، یوں نہیں فرمایا کہ تو نے اپنے نفس کو خود خلیفہ بنا لیا۔ پس اولیاء اللہ کا نہ کوئی ذاتی ارادہ ہوتا ہے اور نہ کوئی اختیار، بلکہ وہ تمام کام امر و فعل و تدبیر و ارادہ الہی کے ماتحتی میں کیا کرتے ہیں۔ اے سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے، تو کسی شے کے ساتھ حجت نہ پکڑ، بس تیرے لیے اس کمی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شاہراہ تیرے سامنے ہے، حلال و حرام دونوں واضح ہیں۔ تو اللہ پر کس قدر بے حیا بن گیا ہے، تیرا خوف خدا سے کس قدر کم ہو گیا، تیرا خوف خدا سے کس قدر کم ہو گیا ہے۔ کون سی چیز نے تجھے نڈر بنا دیا ہے، اس کی رویت و نظر کو تو کس قدر ہلکا سمجھے ہوئے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو اللہ عز و جل سے ایسا ڈر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، پس اگر تو اس کو نہیں دیکھتا ہے پس وہ تجھے دیکھتا ہے۔ بیدار لوگوں نے اللہ عز و جل کو اپنے دلوں سے دیکھ لیا، پس ان کی پراگندگی مجتمع ہو گئی، پگھل کر ایک ہی چیز بن گئی۔ اللہ تعالی اور اس کے درمیان سے پردہ گر گئے، بنیادیں مٹ گئیں اور معانی باقی رہ گئے۔ جوڑ پیوند منقطع ہو گئے اور دوست جدا ہو گئے، پس ان کے لیے سوا رب تعالی کے کچھ باقی نہ رہا۔ بغیر اس کے نہ ان کے لیے کچھ کلام تھا، نہ حرکت، نہ کسی شے سے خوشی، یہاں تک کہ ان کا یہ معاملہ درست ہو گیا۔ پس جب یہ معاملہ ان کا درست ہو گیا تو یہ کامل بن گئے۔ اول یہ دنیا کی غلامی اور بندگی سے باہر نکلے، فی الجملہ پھر تمام ما سوا اللہ سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ لوگ خدا کے معاملہ اور ذات میں ہمیشہ امتحان میں ہی رہتے ہیں تاکہ خدا ان کے عملوں کو دیکھے کہ یہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ پس باطن گویا بادشاہ ہے اور قلب اس کا وزیر، اور نفس و زبان اور دیگر اعضاء ان دونوں کے حاضر باش و خادم۔ باطن دریائے الہی سے سیراب ہوتا ہے اور قلب باطن سے، اور نفس مطمئنہ قلب سے، اور زبان نفس سے سیرابی حاصل کرتی ہے اور اعضاء زبان سے۔ جب زبان صالح ہو جاتی ہے قلب صالح ہو جاتا ہے، اور جب زبان فاسد ہوتی ہے قلب بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ تیری زبان تقوی کی لگام اور فضول و نفاق کی باتوں سے توبہ کی محتاج ہے، پس جب تو اس پر مداومت کرے گا تو زبان کی فصاحت قلب کی فصاحت کی طرف لوٹ آئے گی۔ پس جب قلب کو یہ کمال حاصل ہو جائے گا وہ منور ہو جائے گا، اور قلب سے زبان اور اعضاء کی طرف وہ نور ظاہر ہو جائے گا، تو اسی حالت میں پہنچ کر قرب والی زبان سے بولا کرے گا، اور اس کی قرب کی حالت میں نہ اس کی زبان ہوگی اور نہ اس کی دعا اور نہ ذکر۔ دعا و ذکر و کلام تو دوری کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن قرب کی حالت میں تو محض سکون اور گمنامی اور نظارہ اور اس سے نفع حاصل کرنے میں قناعت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تو ہم کو ان لوگوں میں سے کر دے جو تجھ کو دنیا میں قلب کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آخرت میں سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ہم کو دنیا و آخرت میں بھلائیاں دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔
اللہ آمین۔